فرمانے والی شان ہے کہ ظلم سہنا بھی ظلم ہے، ظلم سہنا بھی ظلم ہے۔ یا اللہ دہائیوں سے ہم ظلم سہ کر ہماری کمریں ٹوٹ چکی ہیں، ہماری کمریں ٹوٹ چکی ہیں، ہم عاجز آ چکے ہیں ان ظالم و جابر حکمرانوں سے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم نے ہر حربہ استعمال کیا، ہم نے ہر حربہ استعمال کیا، ہم نے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، لمحہ لمحہ کھٹکھٹائے، لیکن کہیں سے ہمیں انصاف نہیں ملا، کہیں سے ہمیں انصاف نہیں ملا۔ ہمارے پیر و مرشد کو، ہمارے لیڈر کو، جن کو ہم نے بھاری اکثریت دے کر اپنا وزیر اعظم چنا، اپنا پرائم منسٹر چنا، ان پر مختلف قسم کے بھونڈے اور مضحکہ خیز انہوں نے مقدمات ڈال کر قید میں ڈالا ہوا ہے، ڈیتھ سیل میں ڈالا ہوا ہے۔ ان کی رہائی کے لیے ہم نے بہت کوششیں کی، لیکن ہر کوشش بیکار گئی۔ ہم نے اقوام متحدہ تک رسائی حاصل کی، لیکن بے سود۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، آج ہم آپ کو تمام تر طاقتوں کا منبع و ماوا سمجھ کر اپنا مقدمہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تیری بارگاہ عالی جناب میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنے تمام انبیاء کرام کی بارگاہ عالی جناب میں پیش کرتے ہیں، اپنے پیارے اور پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی پیاری رحیم و کریم ذات مبارکہ کے قدموں میں رکھتے ہیں، مقدس اور طیب و طاہر قدموں میں رکھتے ہیں۔ ہم اہل بیت اطہار، خاص طور پہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کربلا والوں کے مقدس اور طیب و طاہر قدموں میں رکھتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الحاکمین، ہمارے لیڈر کو رہائی عطا فرمائیے، ہمارے لیڈر کو رہائی عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ سے ہمارے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا دیجئے کہ ہمیں دنیا میں کسی کا دروازہ نہ کھٹکھٹانا پڑے، ہمیں کسی کی منتیں نہ کرنی پڑے، ہمیں کسی کے ترلے نہ کرنے پڑے۔ اللہ ہمیں کسی بھی اسلامی ملک کی مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ یا اللہ سب نے آنکھیں پھیر لی، سعودیہ نے آنکھیں پھیر لی، یو اے ای نے، قطر نے، ایران، عراق، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، کسی نے نہ جانا کہ پاکستان میں مسلمانوں پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر کس قدر ظلم ہو رہا ہے، کس قدر ظلم ہو رہا ہے۔ ایک باپ اپنے اولادوں کو دے رہا ہے، ماں اپنے بچوں کو کھو رہی ہے، بہنیں اپنے بھائیوں کو کھو رہے ہیں، بچے جو ہے یتیم کیے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک پروردگار، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمارے مرشد نے ہمیشہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کی ہے، ہمارے مرشد نے ہمیشہ لا الہ الا اللہ سکھایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہی کی اس بات کو لے کر آج ہم یہی کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ پاکستان میں جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، یا اللہ اسی ناجائز حکومت کی جو ہے وہ سوگاتی ہیں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے اللہ پاک جی، پاک پروردگار جی، پیارے اللہ پاک جی، یا ارحم الراحمین، یا احکم الحاکمین، یا ربی، یا رب العزت، پیارے اللہ آج ہم یہاں پہ آپ کے حکم سے یا الہ العالمین اپنے مشن نور کی کامیابی کے لیے اور کامرانی کے لیے اور فلاح کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یا اللہ پاک ہم اپنا مقدمہ آپ کی بارگاہ عالی جناب میں رکھنا چاہتے ہیں۔ فرمانے والی شان ہے کہ ظلم سہنا بھی ظلم ہے، ظلم سہنا بھی ظلم ہے۔ یا اللہ دہائیوں سے ہم ظلم سہ کر ہماری کمریں ٹوٹ چکی ہیں، ہماری کمریں ٹوٹ چکی ہیں، ہم عاجز آ چکے ہیں ان ظالم و جابر حکمرانوں سے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم نے ہر حربہ استعمال کیا، ہم نے ہر حربہ استعمال کیا، ہم نے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، لمحہ لمحہ کھٹکھٹائے، لیکن کہیں سے ہمیں انصاف نہیں ملا، کہیں سے ہمیں انصاف نہیں ملا۔ ہمارے پیر و مرشد کو، ہمارے لیڈر کو، جن کو ہم نے بھاری اکثریت دے کر اپنا وزیر اعظم چنا، اپنا پرائم منسٹر چنا، ان پر مختلف قسم کے بھونڈے اور مضحکہ خیز انہوں نے مقدمات ڈال کر
قید میں ڈالا ہوا ہے، ڈیتھ سیل میں ڈالا ہوا ہے، ان کی رہائی کے لیے ہم نے بہت کوششیں کی لیکن ہر کوشش بیکار گئی۔ ہم نے اقوام متحدہ تک رسائی حاصل کی لیکن بے سود۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، آج ہم آپ کو تمام تر طاقتوں کا منبع و ماوا سمجھ کر اپنا مقدمہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تیری بارگاہ عالی جناب میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ، اپنے تمام انبیاء کرام کی بارگاہ عالی جناب میں پیش کرتے ہیں، اپنے پیارے اور پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی پیاری رحیم و کریم ذات مبارکہ کے قدموں میں رکھتے ہیں، مقدس اور طیب و طاہر قدموں میں رکھتے ہیں۔ ہم اہل بیت اطہار خاص طور پہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کربلا والوں کے مقدس اور طیب و طاہر قدموں میں رکھتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الحاکمین، ہمارے لیڈر کو رہائی عطا فرمائیے، ہمارے لیڈر کو رہائی عطا فرمائیے۔ یا اللہ، اپنی بارگاہ سے ہمارے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا دیجئے کہ ہمیں دنیا میں کسی کا دروازہ نہ کھٹکھٹانا پڑے، ہمیں کسی کی منتیں نہ کرنی پڑے، ہمیں کسی کے ترلے نہ کرنے پڑے۔ اللہ، ہمیں کسی بھی اسلامی ملک کی مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ یا اللہ، سب نے آنکھیں پھیر لی، سعودیہ نے آنکھیں پھیر لی، یو اے ای نے، قطر نے، ایران، عراق، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، کسی نے نہ جانا کہ پاکستان میں مسلمانوں پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر کس قدر ظلم ہو رہا ہے، کس قدر ظلم ہو رہا ہے۔ ایک باپ اپنے اولادوں کو دے رہا ہے، ماں اپنے بچوں کو کھو رہی ہے، بہنیں اپنے بھائیوں کو کھو رہے ہیں، بچے جو ہے یتیم کیے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک پروردگار، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمارے مرشد نے ہمیشہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کی ہے، ہمارے مرشد نے ہمیشہ لا الہ الا اللہ سکھایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہی کی اس بات کو لے کر آج ہم یہی کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ، پاکستان میں جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، یا اللہ، اسی ناجائز حکومت کی جو ہے وہ سوگاتی ہیں کہ بستیوں کی بستیاں تباہ ہو رہی ہیں، بستیوں کی بستیاں اجڑ چکی ہیں، لوگ اپنے پیاروں کو کھو رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ، تیرا آسرا ہے، اللہ صرف تیرا سہارا ہے۔ یا اللہ، ہم جو زندہ ہیں، ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے سیلاب میں گرے ہوئے بہن بھائیوں کی حتی الوسع جتنی بھی ہم سے ہو سکے ہم ان کی مدد کر پائیں۔ اور اے اللہ، اپنے مرشد کے لیے ہم تیری بارگاہ عالی جناب کے حضور ہم حاضر ہیں، انتہائی عاجزی سے، انتہائی مسکینی سے، انتہائی یقین سے، انتہائی اعتقاد سے، انتہائی اعتماد سے۔ اللہ ہمارے اعتماد کو ہم کبھی کہہ ہی نہیں سکتے، یہ بے ادبی اور گستاخی نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ ہمارے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے، کیونکہ جس بارگاہ عالی جناب میں ہماری حاضری ہو چکی ہے وہاں اعتمادوں کو ٹھیس نہیں پہنچائی جاتی، بلکہ اعتمادوں کو بلند کیا جاتا ہے، ٹھوس کیا جاتا ہے، مضبوط کیا جاتا ہے، اور بتا دیا جاتا ہے کہ میرے پہ اعتماد کیا میرے بندوں، میرے پہ اعتماد کیا اور واسطہ دے دیا میرے محبوب کا، واسطہ دے دیا میرے محبوب کے محبوبوں کا، تو جاؤ، تمہیں نجات دی۔ اللہ، ہمیں نجات چاہیے ان ظالموں سے، اللہ ہمیں نجات چاہیے ان جابروں سے، اللہ ہمیں نجات چاہیے۔ آمین وسم آمین وصد آمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا